اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 12 شوال 1442 ہجری، 25 مئی 2021 عیسوی، 11 گتے جیٹھ 2078 بکرمی، منگل کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر گزشتہ سال 1 رمضان المبارک سے اب تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں، جس کا ٹائم ٹیبل 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستو، روزانہ کی طرح آج بھی آپ سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال مبين قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آواز جمیل اختر شفیق تیمی کی، بول ہے: اگر ہو سامنے دریا تو دل چھوٹا نہیں کرنا، اگر ہو سامنے دریا تو دل چھوٹا نہیں کرنا، تمہیں منزل پہ جانا ہے سفینے چھوٹ جائیں گے۔ اگر ہو سامنے دریا تو دل چھوٹا نہیں کرنا، اگر ہو سامنے دریا تو دل چھوٹا نہیں کرنا، تمہیں منزل پہ جانا ہے سفینے چھوٹ جائیں گے۔ خدا کا نام لے کر کفر کے سینے
چڑھ جاؤ، سبھی باطل پرستوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے، سبھی باطل پرستوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے، اگر ہو سامنے دریا تو دل چھوٹا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ظہیر الدین سلفی صاحب کا، جو کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات دھنوجی کٹریا 3 دھنوشا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے زناکاری، اسباب و علاج۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں شیخ سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما۔ محترم سامعین کرام، پروگرام صدائے حق کے اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے زناکاری، اسباب و علاج۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الفرقان کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مخصوص بندے، جنہیں قرآن نے عباد الرحمن کے لقب سے یاد کیا ہے، کہ رحمان کے محبوب بندے، ان کی اللہ تعالی نے 3 صفات بیان کی ہیں۔ کہا کہ میرے مخصوص بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں سمجھتے، کسی دوسرے معبودوں کی پوجا اور پرستش نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو کسی معصوم جان کا قتل نہیں کرتے، کسی کا ناحق قتل ان سے نہیں ہوتا۔ تیسری صفات بیان فرمائی کہ ولا یزنون، کہ اللہ کی یہ بندہ وہ ہے جو وہ زندگی میں کبھی زنا بھی نہیں کرتے،
زناکاری سے بچتے رہتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَثَامًا، اور جو کوئی یہ گناہ کرے گا تو ان گناہوں کے وبال سے اسے دوچار ہونا پڑے گا۔ بخاری شریف کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ایک صحابی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک صحابی پیارے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ ای الذنب اعظم عند اللہ، کہا کہ اے اللہ کے نبی، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اس کے اس عظیم احسان کو فراموش کر کے عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کر بیٹھو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ سائل نے کہا ثم عین، کہا کہ اے اللہ کے نبی، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ فقر و فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرنا، یہ شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے۔ سائل نے کہا ثم عین، کہا کہ اے اللہ کے نبی، قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ زنا ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی اجنبی عورت کے ساتھ کیا جائے، لیکن حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کی ہے ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، اس میں حکمت یہ ہے کہ زنا جو زیادہ سے زیادہ امکانات ہوتے ہیں وہ پڑوس کی عورتوں کے ساتھ ہی۔ روزانہ آتے جاتے کئی بار نظریں مل جاتی ہوں گی، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی، اسی لیے زیادہ تر زنا کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ زنا کا جو امکان ہوتا ہے وہ ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ ہی۔ اسی لیے حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا کہ پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کرنا دوسری عام 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان تزانی حلیلۃ جارک، شرک کے بعد قتل کے بعد زنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جواب کی تصدیق میں آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی، وحی آئی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ حضرات، ہر دور اور ہر زمانے میں شیطان نے انسان کو جن برائیوں میں مبتلا کر کے گمراہ کیا ہے ان میں سے ایک بہت بڑی برائی زناکاری ہے، یعنی جنسی خواہشات کی تکمیل کا غیر فطری ذریعہ، غیر فطری راستہ، خواہشات کی تکمیل کا جائز راستہ چھوڑ کر ناجائز ذرائع سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا، یہ زنا کہلاتا ہے، اور اسلام میں اس جرم کی سختی سے مذمت کی ہے اور اہل ایمان کو اس برائی سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ حضرات، زنا ایک ایسا اخلاقی مرض ہے،
ایک ایسی اخلاقی برائی ہے کہ کبھی کسی شریف انسان سے اس گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس گناہ کا سرزد ہوتا تو بڑی بات ہے۔ ایک شریف انسان، باوقار انسان، سنجیدہ انسان، وزندار انسان، ایسے انسان سے کبھی اس گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جس انسان سے یہ گناہ سرزد ہو جائے وہ شریف نہیں ہو سکتا، وہ وزندار نہیں ہو سکتا، اس کی شخصیت باوقار اور سنجیدہ نہیں ہو سکتی ہے۔ شریف انسان سے کبھی اس گناہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ شریعت تو کہتی ہے انسان تو انسان، زناکاری ایک ایسا جرم ہے، زناکاری ایک ایسا اخلاقی برائی ہے کہ فطرت سلیمہ اس کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ کائنات کے حیوانات، کائنات کے جانوروں کے نزدیک بھی زناکاری ناقابل تسلیم ہے۔ بخاری شریف میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں زمانہ جاہلیت کا وہ مشہور سا واقعہ جسے مشہور تابعی محمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ آنکھوں کا دیکھا ہوا منظر انہوں نے روایت کیا ہے۔ کہا کہ زمانہ جاہلیت میں بکریاں چرایا کرتا تھا، جنگل میں دیکھا کہ ایک بندریا ایک بندر کے پہلو میں سوئی ہوئی تھی، تو ایک دوسرا بندر آیا تو وہ بندریا جو اس بندر کے پہلو میں سوئی ہوئی تھی آہستہ سے اٹھی، اس بندر سے علیحدہ ہوئی اور اس دوسرے بندر کے ساتھ گئی، اس کے ساتھ منہ کالا کیا، زنا کیا، اور آ کے دوبارہ وہ بندریا پھر سے اسی بندر کے پہلو میں سو گئی۔ بندر کی قوت شامہ بڑی مثالی ہے۔ بندر سونگھ کر بہت ساری باتوں کا پتہ لگا لیتا ہے۔ وہ بندر جب جاگا، اسے اپنی بندریا سے ایک عجیب بو محسوس ہوئی۔ وہ بندر گیا اور اپنے اور سارے بندروں کو لے آیا۔ محمون بن مہران کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سارے بندروں نے مل کے اس بندریا کو رجم کیا، سنسار کیا۔ کہا کہ جانوروں کی یہ غیرت جب میں نے دیکھی تو میرا جذبہ غیرت بھی جاگا اور میں نے بھی ایک دو پتھر اٹھا کے جو اس بندر پہ برسا دیے۔ حضرات، ایک عجیب و غریب واقعہ، لیکن بندر آپ کو معلوم ہے انسان کی نقالی کرنے میں بڑا مشہور ہے۔ انسان کی نقالی کائنات کے جانوروں میں جیسے بندر کرتا ہے کوئی اور نہیں کرتا۔ تو دیکھو کہ ایک بندریا جب بدکاری کر لی تو بندروں کی فطرت نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور اس بندریا کو رجم کر کے چھوڑا، سنسار کر کے چھوڑا۔ تو کائنات کے جانوروں کے نزدیک بھی یہ جرم ہے۔ کائنات کے جانوروں کے فطرت بھی اس زنا کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چہ جائے کہ ایک شریف انسان اور چہ جائے کہ ایک بندہ مومن سے اس گناہ کا سرزد ہونے کا امکان ہو۔ مومن وہ ہے، مومن تو وہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ مومنانہ کردار یہ ہے، ایک عورت آگے بڑھ کے دعوت دے رہی ہے، برائی پر ورغلا رہی ہے، اور عورت بھی کیسی ہے؟ حسب و نسب والی، اعلیٰ شرف رکھنے والی، خاندانی پس منظر رکھنے والی، خاندانی پس منظر کے ساتھ حسن و جمال بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے۔ عورت ایک ایسی چیز ہے اس کے اندر حسب نہ ہو،
نسب نہ ہو، خاندان نہ ہو، مال نہ ہو، صرف اگر حسن و جمال ہو تو وہ اتنا بڑا فتنہ بن جاتی ہے، جبکہ یہاں حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، مال بھی ہے، اور ایسی عورت اگر آگے بڑھ کے برائی کی دعوت دے تو مومن کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کبھی اس برائی کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتا۔ حضرات، شریعت نے زنا کے سلسلے میں سخت سے سخت تعلیمات دی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں آپ نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہا کہ زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ جس گھڑی وہ زنا کرتا ہے، جس رات وہ زنا کر رہا ہے، جس جگہ وہ زنا کر رہا ہے، سمجھو کہ اس گھڑی وہ مومن نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا ایمان نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا عقیدہ اور تقوی نہیں ہے۔ اذا زنى العبد خرج منه الایمان فکان فوق رأسه كالظلة، بندہ جب زنا کرتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر پہ سائبان کی مانند کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر بعد میں احساس گناہ کر کے توبہ کر لے تو پھر وہ ایمان لوٹ آتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین آدمی ایسے ہیں، تین افراد ایسے ہیں، کل روز قیامت نہ اللہ ان سے گفتگو کرے گا، نہ اللہ ان کی جانب نظر اٹھا کے دیکھے گا، اور نہ ہی اللہ ان کے گناہوں سے پاک کرے گا۔ یہ کون تین بد نصیب ہیں؟ اللہ کی نظر رحمت جن پر نہیں، اللہ جن سے کلام نہیں کرتا، اللہ جنہیں ان کے گناہوں سے پاک نہیں کرتا۔ کہا پہلا شخص شیخ زان، زناکار بوڑھا ہو چکا ہے اور زنا کی لت نہیں چھوڑا، نعوذ باللہ۔ جیسے شراب ایک بری لت ہے میرے بھائی، ویسے ہی زنا ایک لت ہے، نعوذ باللہ۔ شیخ زان، بوڑھا ہو چکا ہے اور قبر میں پیر لٹکا چکا ہے، لیکن زنا کی اپنی عادت کو نہیں چھوڑا ہے، زنا کی روش جاری ہے ان کی زندگی میں۔ وہ ملک کذاب، دوسرا شخص آپ نے فرمایا جھوٹ بولنے والا بادشاہ، حکومت کی کرسی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، پوری عوام کو، پورے ملک کو گمراہ کرتا ہے۔ اور تیسرا عائل مستکبر، فقیر اور بھکاری ہے اور اس پہ تکبر بھی کرتا ہے۔ یہ تین لوگ اللہ کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ حضرات، زنا شریعت کی نظر میں اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بڑی برائی ہے، شریعت کہتی ہے اگر تمہاری بچیوں کے لیے ایسے نوجوانوں کے رشتے آتے ہیں جن نوجوانوں کا زانی ہونا معلوم ہے، حرام ہے، ایسے نوجوانوں کو داماد بنا کے گھر لانا۔ اور اگر تمہارے بیٹیوں کے لیے ایسی عورتوں کے رشتے آتے ہیں جن عورتوں کا زانیہ ہونا معلوم ہے تو حرام ہے ایسی عورتوں کو اپنے گھر میں بہو بنا کے لانا۔ صحابی رسول مرثد بن ابی مرثد الغنمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مکے میں ایک بدکار عورت تھی جس کا نام آناق نے انہیں پیشکش کی، انہیں آفر دیا کہ مجھ سے نکاح کر لو اور میں تم پہ خرچ کروں گی، تمہیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پیارے نبی کے پاس حضرت مرثد بن ابی مرثد الغنمی رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر عرض کیا اے اللہ کے نبی، یہ آناق
اس نے مجھ سے ایسی بات کہی ہے، میں اس سے نکاح کر لوں، اگر کروں تو وہ مجھ پہ خرچ کرے گی، مجھے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آسمان سے فوراً وحی آ گئی، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ شریعت نے کہا کہ زناکار مرد نکاح نہیں کرتا ہے مگر زناکار عورت ہی سے، اور زناکار عورت سے نکاح نہیں کرتا ہے مگر زناکار مرد ہی۔ وحرم ذالک علی المؤمنین، اور یہ بات مومنوں پہ حرام کر دی گئی ہے۔ کون سی بات؟ جس کا زانی ہونا معلوم ہے اسے داماد بنا کے گھر لانا، جس کا زانی ہونا معلوم ہے اس کو بہو بنا کے گھر لانا۔ ہاں الا یہ کہ کبھی غلطی ہو گئی، سچی توبہ ہو چکی ہے، توبہ نصوح ہو چکی ہے، خود کو سنبھال چکے ہیں، زندگی اب سدھر چکی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن زنا کی روش پہ ایک لڑکا قائم ہے، زنا کی روش پہ ایک لڑکی کھڑی ہے، اور ایسے کو اپنے گھر داماد اور بہو بنا کے لانا، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ محترم حضرات، زنا کے حوالے سے کتاب و سنت میں اسلام نے دنیا اور آخرت میں سخت سے سخت سزاؤں کی وعید سنائی ہے۔ قرآن نے کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہا کہ اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے وہ زنا کر لے تو شریعت کہتی ہے دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور 100 کوڑے لگانے کے بعد 1 سال کے لیے شہر بدر کر دو، ایک نئے مقام پہ، ایک نئے شہر میں، نئی جگہ پہ 1 سال کے لیے زندگی گزارنے دو۔ اور یہ کس کی سزا ہے؟ زانیہ غیر محسن اگر شادی شدہ نہ ہو اور زنا کرے تو یہ سزا دی جائے گی، اور اگر شادی شدہ ہو، شادی شدہ انسان اگر زنا کرے تو شریعت نے کہا الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجمہما البتۃ، کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کر لے انہیں رجم کرو، سنسار کرو، پتھروں سے مار مار کے ختم کرو۔ یہ تو دنیا کی بات ہوئی۔ تو حضرات، انسان وقتی لذت کے لیے اپنی آخرت کو گنوا بیٹھتا ہے، اپنے اخلاق کا سودا کر بیٹھتا ہے، اپنی جوانی کو داغدار کر بیٹھتا ہے، اپنی عزت کو گنوا بیٹھتا ہے، اپنی نیک نامی کو بدنامی میں تبدیل کر لیتا ہے۔ شیطان کا فریب ہے یہ، اور شیطان کا دھوکہ ہے یہ۔ حضرات، کتاب و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، خاص کر کتب حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامت بتائی ہے کہ قیامت کے جب قریب ہوگی تو دنیا میں زناکاری بہت عام ہو جائے گی، بے حیائی اور عریانیت عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہوگی، اور اتنی عام ہوگی، اتنی عام ہوگی، پیارے نبی نے فرمایا چلتی سڑکوں پہ زنا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس دور میں سب سے اچھا انسان وہ ہوگا جو سڑک پر زنا کرنے والے جوڑے سے یہ کہے گا ذرا سائیڈ میں چلے جاؤ، یہاں کیوں کر رہے ہو، روکے گا نہیں، منع نہیں کرے گا، بس یہ کہے گا ذرا بازو میں چلے جاؤ۔ کہا کہ یہ اس دور کا سب سے اچھا انسان ہوگا۔ اور پیارے نبی نے یہ بھی فرما دیا جب یہ زناکاری عام ہوگی، برائی عام ہوگی، بے حیائی عام ہوگی، اللہ رب العالمین سزا کے طور پہ بیماریوں کو مسلط کرے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون، کہ جس قوم میں بھی برائی عام ہوگی، زناکاری عام ہوگی، علانیتاً زنا ہونے لگے،
اللہ اس قوم کے اندر طاعون کو عام کر دے گا۔ والاوجاع التي لم تکن فی مضت اسلافہم الذین مضوا، اور ایسی ایسی بیماریوں کو اللہ عام کرے گا کہ ان کی گزری ہوئی نسلوں نے ان بیماریوں کے نام بھی نہیں سنے تھے، ان بیماریوں کے بارے میں دیکھا اور سوچا بھی نہ تھا۔ آج انسان فطرت سے بغاوت کر رہا ہے، اللہ کے قانون سے بغاوت کر رہا ہے، بے حیائی اور عریانیت کا چلن چل رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کو چیلنج درپیش ہے۔ ہمارے ملک میں جو بڑے بڑے پرابلمس ہیں ان میں سے بہت بڑا مسئلہ عورتوں کی ناموس اور عورتوں کی آبرو کا مسئلہ ہے۔ اس ملک میں عورت کی محفوظ نہ رہی، اس ملک میں عورت کی آبرو محفوظ نہ رہی، عورت کی ناموس محفوظ نہ رہی۔ زناکاری عام ہے، شہر شہر گلی گلی عام ہے، اور نعوذ باللہ بالغ عورتوں کی بات تو چھوڑو، نابالغ بچیاں محفوظ نہ رہی۔ حیوانیت کی حد ہو گئی، درندگی کی حد ہو گئی۔ انسان اس قدر بھی گرا ہوا ہے کیا؟ قرآن کے اس کے بیانات میں کتنی صداقت ہے۔ اولئک الانعام بل ہم اضل۔ انسان جب گرتا ہے ان پستیوں میں جاتا ہے جہاں جانور بھی اس کی پستی پہ شرمائے، جہاں جانور کو بھی شرم آ جائے اس کی ذلت پہ۔ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے یہ انسان۔ سوال یہ ہے ایسا کیوں ہے؟ مجرم پکڑے جا رہے ہیں، سزائیں دی جا رہی ہیں، پر یہ ریپ کے واقعات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ سبب کیا ہے؟ دو بنیادی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب تک زنا کے اسباب پہ قابو نہیں پایا جائے گا زنا کبھی رک نہیں سکتا۔ زنا کو روکنا ناممکن ہے۔ وہ اسباب، وہ حرکتیں، وہ اقدامات جو زنا کا سبب بنتے ہیں، جب تک وہ ان اسباب پہ کنٹرول نہیں کیا جائے گا، ان اسباب پہ قابو نہیں کیا جائے گا، زنا کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ کیا ہے آج کی تہذیب؟ اسکولوں میں ننھے بچوں کو سیکس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ عورت آج برہنہ ہو چکی ہے۔ برہنہ عورت، ننگی عورت، حیا گئی، غیرت کا جذبہ مرا۔ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ پچھلے پیغمبروں کی جو باتیں اس دنیا میں باقی رہ گئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمہارے اندر اگر شرم و حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہو کر گزرو۔ اللہ کی قسم، آج مسلمانوں کے گھروں سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی ہے اور دنیا ان کے حسن کا منظر دیکھتی ہے۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں کے فنکشن میں ڈانس کرتی ہے اور ماں باپ جھوم کر اپنی بچیوں کا ڈانس دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی منع کرے، اگر کوئی روکے تو کہتے ہیں تم کس دور کی بات کرتے ہو، تم دقیانوس ہو، تم پرانے زمانے کی بات کرتے ہو، ذرا ماڈرن بنو۔ میرے بھائیو، جس گھر سے حیا چلی جائے، جس خاندان سے حیا چلی جائے، وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرن جمیعا۔ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ۔ جہاں سے حیا نکلی وہاں سے ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ آج انسان کی شرم و حیا ختم ہو گئی گندگی فلموں کے ذریعے سے، عریانیت پھیلانے والی گندگی فلموں کے ذریعے سے۔ آج یہ گندگی فلمیں بچوں سے ان کا بچپن چھین رہی ہے، گھروں سے شرم و حیا کو چھین رہی ہے، لڑکیوں سے ان کی غیرت کو چھین رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا اتق اللہ حیثما کنت، اتق اللہ حیثما کنت۔ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ رات کا اندھیرا ہے، کمرہ بند ہے، تم اپنے بیڈ روم میں اکیلے ہو،
کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، ابا بھی نہیں دیکھ رہا ہے، امی بھی نہیں دیکھ رہی ہے، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا ہے، مگر اللہ کا کیمرہ 24 آور آن ہے، اللہ دکھ رہا ہے، اس کو کیا جواب دو گے؟ میرے بھائیوں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس گندگی میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے، صرف ایک چیز ہے، اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو، اللہ کا تقوی اپنے سینے میں پیدا کر لو، نماز کی پابندی کرنا شروع کر دو، نمازی بن جاؤ، انشاءاللہ یہ گندگی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، رجم کی سزا ایسی سزا ہے، ایک مرتبہ جو آنکھیں اس سزا کو دیکھ لیں گی، زندگی میں کبھی انسان یہ برائی کرنے کی جسارت نہیں کرے گا۔ آج انسان کی شرم و حیا ختم ہوئی گندگی فلموں کے ذریعے سے، عریانیت پھیلانے والے فلموں کے ذریعے سے۔ فلمیں کیا سکھاتی ہیں؟ فلمیں تو یہی سکھاتی ہے ریپ کیسے کرنا چاہیے، لڑکی کو کیسے حاصل کرنا چاہیے۔ زنا ایک ایسی چیز ہے، جب تک زنا کے قریب پہنچانے والے اسباب پہ قابو نہیں کیا جائے گا، زنا کو رکنا ناممکن ہے۔ قرآن کی تعبیر ملاحظہ کرو، قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ زنا مت کرو، قرآن یہ کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا تعبیر ہے! اس لیے کہ زنا کے قریب ہو کے زنا سے بچنا ناممکن ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنے قدموں کی حفاظت کرو، اپنے فکر و خیال کی حفاظت کرو، اپنے خیالات کو پاک رکھو، اجنبی عورت سے مصافحہ نہ کرو، اپنی آنکھوں سے اجنبی عورتوں کو نہ دیکھو، اجنبی عورتوں کے ساتھ اختلاط کے ماحول میں نہ رہو، اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں نہ رہو۔ اس لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَزِنَ الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ، آنکھ جب کسی اجنبی عورت کو دیکھتی ہے وہ آنکھ زنا کر رہی ہوتی ہے۔ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، اگر کان کسی اجنبی عورت کی بات کو، اس کی آواز کو سن کے مزہ لے رہا ہے تو کان زنا کر رہا ہے۔ کان اگر موسیقی اور گانے سن کر مزہ لے رہا ہے تو وہ کان زنا کر رہا ہے۔ واللسان زناہ المنطق، اور اگر زبان گندے اشعار گاتی ہے یا کسی اجنبی لڑکی سے محبت کی باتیں کرتی ہے تو وہ زبان زنا کر رہی ہے۔ کہا کہ والفم زناہ القبل، کوئی کسی کو بوسہ لے رہا ہے تو اس کے ہونٹ زنا کر رہے ہیں۔ والرجلان زناہما المشی، اگر کوئی کسی لڑکی کی طرف کسی عورت کو دیکھنے کے لیے قدم بڑھا رہا ہے اس کے پیر زنا کر رہے ہیں۔ والیدان زناہما البطش، اور ہاتھ ہے کسی چیز عورت کو چھو رہا ہے، کسی عورت کو پکڑ رہا ہے، کسی کے ہاتھ کو پکڑ رہا ہے، اس کے ہاتھ زنا کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تحفظ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ایک عورت آتی ہے، امام کائنات کے پاس آتی ہے، آ کر کہہ رہی ہے گام دیا ہے، آ کر کہہ رہی ہے انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں، مجھ سے زنا کا صدور ہو چکا ہے، مجھے سنسار کر دو، مجھے پاک و صاف کر دو، مجھے سنسار کر دیجئے۔ اس کی سنساری کا حکم دیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے اس کے پیٹ میں حمل ہے، وہ زنا کی پیداوار ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ تو حاملہ ہے، یہ تو گروتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، یہ پریگنینٹ ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں رک جاؤ، ابھی تیری سزا ملتوی کی جا رہی ہے، ابھی تجھے سزا نہیں دی جا سکتی، اے عورت، اے گامدیہ، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ مجرم موجود ہے، اپنے جرم کو قبول کر رہا ہے،
پیٹ میں بچہ ہے، بچہ بھی ناجائز ہے، اصلی باپ نہیں ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی جان کی بھی حفاظت فرما رہے ہیں، تحفظ انسانیت کے علم بردار ہیں، فرما رہے ہیں ابھی تجھے سزا نہیں دی جائے گی، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ کہنے لگی اس بچے کا نام نہیں ملے گا، یہ بڑا ہو کر گالیاں دے گا۔ فرمایا قصور تیرا ہے، تیرے پیٹ میں پلنے والے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس بچے کو بھی پیدا ہونے کا حق ہے، اس بچے کو بھی اس دنیا میں آنے کا حق ہے، اس بچے کو بھی نماز پڑھنے کا حق ہے، اس بچے کو بھی روزے رکھنے کا حق ہے، اس بچے کو بھی اسلامی قوانین پر عمل کرنے کا حق ہے، اس بچے کو بھی جنت میں جانے کا حق ہے، اس کے حق کو نہیں چھینا جا سکتا۔ جا، تیری سزا ملتوی کی جا رہی ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے تب تو آنا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچہ لے کے آتی ہے، اے اللہ کے رسول یہ بچہ ہو گیا ہے، لے لیجئے آپ نے اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا۔ بعض روایتیں یہاں تک تو کہتی ہے آپ نے کہا جاؤ یہ بچہ ہو گیا تو اس کو سنسار کر دو۔ جیسے وہ دروازے تک گئی بچہ رونے لگا، اللہ کے نبی نے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی نے کہنے لگا، وہ عورت اللہ کے نبی سے کہنے لگی، اے اللہ کے رسول اس بچے کو آخری مرتبہ مجھے دودھ پلانے دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ اس عورت نے چہرہ گھما کر اس بچے کو اپنی پستان سے لگایا اور اس کے بعد اپنے نبی کو دے دیا۔ اللہ کے رسول نے اس بچے کو اپنے گود میں لے لیا، اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دیکھ رہے ہیں کہ اس بچے کے منہ میں دودھ لگا ہوا ہے، عورت کو سنسار کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، لیکن منہ میں لگا ہوا دودھ دیکھتے ہیں تو رحمت للعالمین کی رحمت اور شفقت جوش میں آتی ہے۔ فرماتے ہیں اے عورت ادھر آ، اس بچے کا حق تیری پستان میں ہے، اس بچے کی غذا تیری پستان میں ہے، ابھی تجھے سزا نہیں دی جائے گی۔ محمد رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، محمد رسول اللہ کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس بچے کا حق مارنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ جا، جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے تب آنا، جب تک تیرا دودھ نہیں چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں ذرا نظریں ڈالو، جب وہ عورت گئیں اور جب بچہ دودھ پینے لگا، وہ بچہ دودھ چھوڑ دیا، تب روٹی کھانے لگا، تب لے کر آئی تو اللہ کے رسول نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا، اے خاتون اب تیرے لیے محمد رسول اللہ کے پاس بھی اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس بچے کو دوسرے کے حوالے کیا اور اس کو سنسار کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں بس آخری بات بتا رہا ہوں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اپنی بات کو اسلام وہ مذہب ہے، یہ تو پیٹ کا بچہ تھا، یہ تو پیدا ہو چکا تھا، ایک وہ بچہ جو رحم مادر میں ہے، اسلام اس بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا جو بچہ رحم مادر میں مار دیا جاتا ہے، پیٹ میں مار دیا جاتا ہے، ایبورشن کروا دیا جاتا ہے، یہ بچہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، جاء معلقم بین صدیہا، جاء معلقم بین صدیہا، وہ بچہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا ہوگا، یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اور کہہ رہا ہوگا اے اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا۔ اسلام اس پیٹ کے بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کا یہ تحفظ انسانیت، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو انسانیت کے تحفظ کو فراہم کرتا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، انسان جب تک زنا کے ان مقدمات سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا، زنا سے بچنا ناممکن ہے۔ اس لیے یاد رہے اللہ کے قانون ہی
ہی میں یہ دم ہے کہ وہ ان جرائم کو روک سکتا ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں وہ دم نہیں ہے کہ وہ ان جرائم کی روک تھام کر سکے۔ بڑی نازک ترین حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری نسلیں گزر رہی ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے، سرپرستوں کو چاہیے اپنے بچوں کی حفاظت کرے، بڑوں کی بھی، معصوموں کی بھی، ننھے منھے بچوں کی بھی، اور گلیوں میں ادھر ادھر کھیلتا ہوا ایسے آزادانہ چھوڑ دے کہ آج اس زمین پر انسانی بھیس میں بہت سارے درندے گھوم رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو ان درندوں سے بچاؤ، ان کی درندگی سے بچاؤ، ان کی حیوانیت سے بچاؤ۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو اللہ تعالی ہماری، آپ کی اور ہمارے آنے والی نسلوں کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائے۔ ہماری جان کی، ہمارے مال کی، ہماری عزت و آبرو کی رب العالمین حفاظت فرمائے۔ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی رب العالمین حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی